دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار تھا، اور وہ پیار اس طرح کا تھا کہ جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیٹی کو سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو اپنی بیٹی کو سب سے پہلے ملتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے نائب بنا کر پیچھے چھوڑ گئے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑی سی رقم تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے کبھی حضرت فاطمہ کو تحفہ نہیں دیا، تو کیوں نہ ایک زنجیر سونے کی خرید کے انہیں دے دوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سونے کی چین، ایک سونے کی زنجیر سیدہ فاطمہ کو تحفے میں پیش کی۔ سیدہ فاطمہ نے وہ تحفہ قبول کیا اور وہ چین اپنے گلے میں پہن لی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس پہنچ رہے ہیں، اور یہ خبر میں نے سیدہ فاطمہ کو بتائی، تو میں جانتا تھا کہ سیدہ فاطمہ کیا کرے گی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے پورے گھر کی صفائی کی، ساری تیاریاں کی، کھانے چنے جو اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے تھا، ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا۔ آپ صبح سویرے ہی بیٹھ گئیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں کے بعد تشریف لا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنا پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں اندر آتے ہی یہ کہا کہ السلام علیکم۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی قدموں سے واپس پلٹ گئے۔ آپ سیدہ فاطمہ سے ملے بغیر آپ واپس تشریف لے گئے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں گھر میں موجود نہیں تھا، جب میں گھر تشریف لایا تو بی بی فاطمہ نے مجھے یہ سب بتایا، اور میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ اس طرح سے رو رہی ہیں کہ اس طرح میں نے انہیں روتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا ہے، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے بغیر ہی چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مسجد گیا، میں نے سوچا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ملے ہی رخصت ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد گیا اور جا کر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فاطمہ بڑا رو رہی ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی زارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو ہمارے نبی بھی زارو قطار رونے لگے، اور اب جو میں بات کہنے والا ہوں یہ اہل دل والوں کے لیے ہے۔ اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے، اس طرح سے کربلا سجتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ میری بیٹی ہو کر سونا پہنتی ہے، میری بیٹی ہو کر سونا پہنتی ہے، حالانکہ عورت کو سونا جائز ہے، بے شک وہ کئی کلو سونا پہن سکتی ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہو کر سونا پہنے گی۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر فاطمہ سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پر چلیں گی؟ میری امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پر چلیں گی؟ جو باپ مجبور ہو کر 12 بندوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، وہ یہ تو کہہ سکے گا نا کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی، میں انہی کی سنت سے یہ شادی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر میری بیٹی بھی سونا پہنے گی تو نقش قدم کیسے متعین ہوں گے، کیسے متعین ہوں گے؟ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر تشریف لایا، سیدہ فاطمہ کو ساری بات بتائی کہ رسول خدا کو تمہاری یہ سونے کی زنجیر پسند نہیں آئی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ تو سیدہ فاطمہ نے وہ زنجیر فوراً اتار دی۔ دوستو یہ ہیں میرے اور آپ کے نبی، ہمارے نبی، جو واقعی میں رحمت بن کر آئے،
ایک ایک بات اگر آپ ان کی پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ واقعی رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور اسپیشلی جو امت کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ.